بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کا میزبان رانا ظفر فانی اور آپ میرا ٹی وی چینل ویر جی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت اور ہانیہ عامر لیاقت ان کی بہت تذکرہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہانیہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس پریس کانفرنس میں اس نے بہت ثبوت بھی دیے اور بہت شور و غل بھی کیا اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے حق دلوایا جائے۔ ناظرین، ایک چیز جو بہت قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایکسپریس ٹی وی نے ایک بہترین فیصلہ کیا اور انہوں نے عامر لیاقت صاحب کو اپنے دونوں پروگراموں سے کک آؤٹ کر دیا۔ ناظرین، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی بھی بندے کا کوئی فیصلہ عوام کی عدالت میں پہنچ جائے اور اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو، تب تک اس بندے کو کام کرنے سے روک دینا چاہیے۔ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو۔ ویر جی کی آڈینس جانتی ہے کہ پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر اور عامر لیاقت صاحب کی ایک دھواں دار فائٹ ہوئی، جس میں عامر لیاقت صاحب نے بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور اپنے اسی تیز ترار انداز میں خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر لفظوں کی بارش کر دی۔ ان کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو بدتمیز تک کہہ دیا، غرور تکبر والا کہہ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو بول دیا، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک کامنٹ بھی نہیں دیا جبکہ وہ پروگرام میں موجود تھے۔ دوسری طرف اسی پروگرام میں ہماری فلم سٹار ریشم صاحبہ موجود تھی، جنہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کے الفاظ بولے اور تائید کی انہوں نے عامر لیاقت صاحب کی کہ عامر لیاقت صاحب نے جو کہا خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں وہ ٹھیک کہا، حالانکہ دونوں غلط تھے۔ ان کو اصل کہانی کا، اصل چیز کا، اصل مدعے کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن دونوں نے لفظی بارش کر دی۔ جہاں تک ریشم کی بات ہے تو ریشم کے بارے میں یہ تھا کہ آج تک جب سے اس نے فلم انڈسٹری میں یا ٹیلی ویژن میں کام کیا ہے، انہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کا اسکرپٹ نہیں بولا تھا۔ ریشم کو اس بات کا بھی دکھ تھا، رنجش تھی کہ خلیل الرحمان قمر جو ایک دبنگ رائٹر ہیں اور ان کا لکھا ہوا جو ایکٹر بولتا ہے وہ سپر ڈپر سٹار بن جاتا ہے، اور ریشم کو کیونکہ اس کا کریئر ختم ہونے کی دہائی پہ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ تقریباً 55-60 سال تو ان کی عمر بھی ہو گئی ہے، میرے بچپن میں بھی وہ تقریباً 55 کے نزدیک تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں انہوں نے جب کام کیا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا اسکرپٹ بولیں، لیکن خلیل صاحب کیونکہ اسکرپٹ اپنا اس ایکٹر کو دیتے ہیں یا اس ایکٹریس کو دیتے ہیں جس کو وہ ایکٹریس یا ایکٹر سمجھتے ہوں، یا ان کو پتہ ہو کہ ان کے اسکرپٹ کا وزن اٹھانے کے قابل یہ بندہ ہے یا بندی ہے، وہ اس کو اپنے ڈرامے میں کاسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت کے نزدیک ترین کام کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ریشم نے بہت زیادہ لفظوں کی بارش کی۔ خیر، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، ہم اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیار سے بات کرتے تو اچھا تھا، لیکن اب کیونکہ ہانیہ بھی ایک عورت ہے اور اس لڑکی کو انصاف نہیں مل رہا، وہ در بدر مختلف ٹی وی چینلز پر، مختلف سوشل میڈیا کے ٹی وی چینلز پر، اخباروں میں دوڑ لگا رہی ہے، لیکن اس بیچاری کا کوئی بھی اس کا حل مسئلہ نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، ریشم صاحبہ سے ویر جی ٹی وی کی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 2 ٹکے کی ایک جملہ تھا، 2 ٹکے کی عورت کا، اس جملے کے اوپر خلیل صاحب پر بارش کر دی اور اس جملے کو عورت کی تذلیل کہا۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ بھی تو ہوا کی بیٹی ہے، یہ بھی تو عورت ہے، اس کی تذلیل نہیں ہو رہی؟ کیا اس کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گی؟ آپ کے مذہبی بھائی یعنی مسلمان آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اس رشتے سے عامر لیاقت آپ کے بھائی ہیں، اور آپ اپنے بھائی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ میرے بھیا یہ کیا آپ نے حرکت کی ہے، اگر سچی ہے یا جھوٹی ہے آپ اس کی تردید کیجئے۔ آپ اس وقت ایک عورت کی بقا کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کو انصاف دلوانے کے لیے آپ باہر کیوں نہیں آئیں؟ آپ نے کیوں نہیں آ کر یہ کہا کہ عامر لیاقت کو بین کیا جائے؟ جب تک ہانیہ کے کیس سے وہ باعزت بری نہیں ہوتے، اس کو اس پروگرام سے کک آؤٹ کیا جائے، آپ نے کیوں نہیں کہا؟
اور ان خواتین کو جو میرا جسم میری مرضی کا بینر لیے چوکوں چوراہوں میں نکل آتی، ہانیہ کے لیے بھی نکلیے، اس لڑکی کی بھی آواز اسمبلی تک پہنچائیے، اس لڑکی کی آواز دنیا کے ہر اس پلیٹ فارم تک پہنچائیے جہاں سے اس کو انصاف ملے۔ یہ بھی مظلوم لڑکی ہے اور اپنے حق کے لیے در بدر بیچاری ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آپ سب خواتین کو چاہیے کہ اس مظلوم لڑکی کا ساتھ دیں، اگر یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے اس بات کا نتارہ تو کم از کم کروائیے۔ اتنی دیدہ دلیری سے اگر اس نے عامر لیاقت حسین صاحب کا نام لیا ہے تو اس میں کوئی تو صداقت ہوگی۔ پاکستان کی اور بھی بہت غریب عورتیں ہیں، عامر لیاقت ان کے گھر میں جا کے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے صرف ہانیہ کی ہی انہوں نے مدد کرنی تھی۔ کچھ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور ہم حکومت سے بھی ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ایک مقدس ایوان میں کھڑے ہو کے جو بندہ نعتیں پڑھتا ہے اس کے اوپر ایک گھٹیا الزام ہے، اور جب تک اس الزام کو وہ سچ ثابت نہیں کر سکتے اس کو اسمبلی سے بھی فی الفور باہر نکالا جائے۔ عمران خان صاحب اور اس کی ساری قیادت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس رنگیلے مولوی کو جب تک اپنے کیس سے یہ بری نہیں ہوتے اس کو اسمبلی میں آنے کی اجازت مت دیں۔ باقی لوگوں پر جب الزامات لگتے ہیں تو ان کو بین کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اتنے ہی اثر و رسوخ والے ہیں کہ ابھی تک اپنی کرسی پر قائم دائم بیٹھے ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی کی ساری گورنمنٹ اور پورے ایم پی ایز اور ایم این اے سے ہم ریکویسٹ کریں گے، خان صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جب تک عامر لیاقت ہانیہ کے کیس سے باعزت بری نہیں ہوتے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کو فی الفور اسمبلی سے باہر نکالا جائے۔ اسمبلی میں پوری قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے والا منصف ہوتا ہے، اور اگر منصف ہی ظالم بن جائے تو ظالم کا اسمبلی میں بیٹھنا واجب نہیں ہے۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہانیہ کے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور اگر وہ سچی ہے تو ڈیفینیٹلی عامر لیاقت کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کا بھی نتارہ ہونا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک ظفر فانی اور اس کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔